تو یہ ہمارے ایم این اے صاحب کی طرف سے اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے سوسائٹی ایریے کے لیے ایک مین گفٹ تھا، ایک تحفہ تھا، جو ایک بنیادی ضرورت بھی ہے۔ سب سے بڑا جو ہمیں مسئلہ درپیش تھا، جو پچھلے نااہل گورنمنٹ کی ایک نااہلی تھی کہ انہوں نے اسلام آباد کو صرف فیض آباد یا کرال چوک یا آپ کا کھنا پل سے آگے آگے سمجھتے تھے۔ یہاں جو اس سے آگے یہ جو ہمارا ایریا تھا، خاص کر کے کرال چوک سے آگے تھے، اس کو تو اسلام آباد صرف پیپروں میں تصور کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی میں اپنے بھائی راجہ ساجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پچھلے کافی دنوں سے ہمارا ٹائم بن رہا تھا، موجودہ جو بلدیاتی الیکشن کا سینیریو، اس حوالے سے ساجد صاحب نے کچھ چیزیں ہماری آواز، ہماری باتیں عام پبلک تک پہنچانی تھی، تو اس سلسلے میں آج ہم اپنے دفتر میں سب بھائی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا جی آج بھی راجہ خرم نواز صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے۔ آج ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک صحت کارڈ کے حوالے سے پروگرام تھا، اس سلسلے میں ہم گئے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد ہمارے ایم این اے، ہمارے بھائی راجہ خرم نواز صاحب کے دفتر میں ہماری جو ہم جتنے سابقہ کینڈیڈیٹ تھے، ان تقریباً سب لوگ وہاں پر موجود تھے۔ راجہ ذوالقرنین صاحب اور باقی سب احباب بھی موجود تھے۔ تو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جی میں اپنی یو سی کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ جو ہماری پرانی یونین کونسل لوئی بیر تھی، تو موجودہ جو نیا سیٹ اپ بنا ہے، یوسیاں چینج ہوئی ہیں، تو اس کے مطابق ہماری تقریباً 5 نئی یوسیاں بن گئی ہیں، نیبرہڈ کونسل جو بنی ہے۔ اس میں سوان گارڈن ہماری ایک لادہ یونین کونسل بن گیا، اس میں سی بی آر آپ کا آکوش اور اس کے ساتھ ملحقہ جو ایریا ہے ریور گارڈن اور وہ والا سارا ایریا، وہ ایک یونین کونسل بنی ہے۔ پھر ہماری پی ڈبلیو ڈی یونین کونسل سیپریٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہماری جو پاکستان ٹاؤن اور کرنگ ٹاؤن ایک یونین کونسل بن گئی ہے۔ پولیس فنڈیشن ایک ہماری یونین کونسل بن گئی ہے۔ اسی طرح جو ہمارا دیہی علاقہ تھا، وہاں سے لوئی بیر وارڈ جو تھی، وارڈ نمبر 6 جو ہماری پرانی یونین کونسل کی وارڈ تھی، اس کا ایریا اور ہمارے ساتھ کچھ نیا ایریا، اس کے ساتھ جو ہمارا دیہی علاقہ گاگڑی، کنگوٹا سیداں، جنڈالا اور اس کے علاوہ کچھ حسین آباد، ٹوک شیاں، چوچا شیخاں اور جناح گارڈن، نیول انکریج، یہ ساری چیزیں سارا ایریا ملا کر ہماری ایک یہ بھی یونین کونسل نئی بن گئی ہے۔ تو اب جو آج بھی راجہ خرم نواز صاحب کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے، اس کے علاوہ ہمارے سارے چودھری سہیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چچو فضل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے احباب کا جو راجہ صاحب کی ذات پہ جی ہمیں مکمل اعتماد ہے، اور ہم سب کا یہی فیصلہ ہے کہ ہماری یونین کونسلوں کی جو بھی نئی حدود بندی بنی ہے، جو پرانی یونین کونسل لوئی بیر تھی، اب موجودہ جتنی یونین کونسلیں بنی ہیں، جو ہمارے سابقہ الیکٹڈ لوگ تھے، جیسے کرنگ ٹاؤن، پاکستان ٹاؤن وارڈ نمبر 1 تھی، یہاں سے میرے چھوٹے بھائی چودھری سہیل صاحب کونسلر تھے۔ اسی طرح وارڈ نمبر 2 تھی پولیس فنڈیشن کی، وہاں سے ہمارے چھوٹے بھائی چودھری احسن صاحب الیکشن لڑے تھے۔ وارڈ نمبر 3 تھی پی ڈبلیو ڈی اے اور بی بلاک، وہاں سے چودھری وقاص ہمارا چھوٹا بھائی ہے، وہ الیکشن لڑا تھا۔ اسی طرح وارڈ نمبر 4 تھی ہماری پی ڈبلیو ڈی سی اور ڈی بلاک والی، وہاں سے ہمارے بڑے بھائی ساجد بنگش صاحب الیکشن لڑے تھے۔ اور آگے وارڈ نمبر 5 سواں گارڈن، سی بی آر، آغوش، اس کے ساتھ ریور گارڈن، وہ جتنا ایریا تھا جاوا کا ایریا اس کے ساتھ لگتا تھا، وہاں سے افتخار خان صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ الیکشن لڑے تھے ایز اے کونسلر۔ اور وارڈ نمبر 6 جو ہمارے گاؤں والا ایریا تھا، لوئی بیر، فراش رجگان اور اس کے ساتھ ملحقہ جتنی ہماری ڈوکے ہیں اور جناح گارڈن نیول، وہاں سے ہمارے چاچو ملک فضل صاحب کونسلر بنے تھے۔ تو یہ ہماری یہ پرانی جتنی بھی وارڈیں تھیں اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی، اور اس سے لڑنے والے جتنے ہمارے بھائی جنہوں نے الیکشن لڑا تھا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، وہ سب کی بھی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ہمارا جی متفقہ فیصلہ ہے سب بھائیوں کا، اس میں چودھری محمد علی صاحب کو بھی میں اپنے بھی آپ پہ ان کا فیصلہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ہم سب بھائیوں کا انشاءاللہ جو بھی فیصلہ راجہ خرم نواز صاحب کا ہوگا، ہم اس فیصلے کی تائید کریں گے، اور انشاءاللہ جتنے ہم باقی بھائی یہاں پر ابھی ہم 3 لوگ الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا الیکٹڈ لوگ، چچو فضل صاحب ہیں، چودھری سہیل صاحب ہیں، میں اور ہماری جتنی یہ ٹیم ہے،
تو انشاءاللہ جی ہمارا پلان بھی یہی ہے کہ ہم پہلے بھی پورے اتفاق کے ساتھ اور ایک یکجہتی کے ساتھ الیکشن لڑے تھے، اور 2015 کا بلدیاتی الیکشن اور اس کے بعد 2018 کا راجہ خرم نواز صاحب کا الیکشن بھی ہماری ساری ٹیم نے مشترکہ لڑا تھا۔ 2015 میں بھی اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی تھی اور 2018 میں بھی۔ ابھی بھی ہمارا یہی موقف ہے جی کہ انشاءاللہ ہم سارے آپس میں باہمی اتفاق رضامندی کے ساتھ ساری یونین کونسلوں سے ہم اپنے سارے اچھے کینڈیڈیٹ اور اس پہ پارٹی جو دی جائے گی، جیسے چوہدری سہیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چچو فضل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیگر جتنے ہمارے الیکٹڈ لوگ تھے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، ان کو پارٹی دی جائے گی جی۔ اس میں کوئی یہاں پر عوام نہیں ہے، ہم سب لوگوں کی رضامندی اس میں شامل ہے، اور فیصلے کا اختیار جو ہے وہ ہمارے بھائی بڑے بھائی راجہ خرم نواز صاحب کو ہے۔ وہ چونکہ ہمارے ایم این اے بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کی ساری ہماری جو اپنی پلاننگ ہے ہم ساری آپس میں ڈیسائیڈ کر کے نیکسٹ 2-3 دنوں میں انشاءاللہ راجہ صاحب کے ساتھ ہماری پوری یونین کونسل کی جو پرانی ٹیم تھی، اس کی جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ ہم الیکٹڈ لوگ تھے، چاہے ہمارے ووٹر سپورٹر تھے، جو مین لوگ تھے کرنگ ٹون سے، جیسے ہمارے محترم راجہ خورشید صاحب تھے، ہمارے بزرگ انکل ہیں، ہمارے رانا فہد صاحب ہیں، ہمارا چھوٹا بھائی سمی ہے، یا جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے اس ایریے سے بھائی ہیں، اسی طرح پاکستان ٹون سے قاسم مغل صاحب ہیں، ذیشان مغل صاحب ہیں، پھر رانا وحید صاحب ہیں، پھر ہمارا چھوٹا بھتیجا ارشاد بٹ ہے۔ یہ جو ہماری پرانی ٹیم تھی، یا جن کے میں نام نہیں لے سکا تو ان کے لیے معذرت کروں گا۔ اب نئے جو ہمارے 2015 کے بعد جو باضابطہ جو لوگ پی ٹی آئی میں جنہوں نے شمولیت کی اور پی ٹی آئی کے وہ بازو بنے، جس میں ہمارا چھوٹا بھائی ملک ادنان صاحب ہیں، اور پرانے ورکروں میں میرے ذہن میں نام جیسے جیسے آ رہے ہیں، عمار ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ریحان ہے، وہاں سے یہاں سے قمر چکوترا ہے، رانا عمران صاحب ہے۔ تو اس طرح کے ہمارے جتنے پرانے لوگ ہیں یا نئے لوگ ہیں، انشاءاللہ ہماری ایک مشترکہ حکمت عملی ہوگی۔ ہم مشترکہ طور پہ انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے، اور یہاں سے بھی جو ہمارے بڑے بھائی ہیں یا چھوٹے بھائی ہیں، جیسے ہماری اپنی اس وارڈ سے سابقہ وارڈ اور موجودہ یو سی ہے پاکستان ٹون کرنگ ٹون ہے، ان کی رضامندی، اور آگے پی ڈبلیو ڈی کا والا جو ایریا ہے وہاں پر ہمارے چھوٹے بھائی ہیں چودھری آصف ارشاد صاحب، ان سے مشورہ کیا جائے گا، ملک ادنان صاحب سے مشورہ کیا جائے گا۔ اسی طرح جو دیگر ہماری وارڈیں ہیں جہاں سے ہمارے پی ٹی آئی کے سینئر لوگ ہیں، نئے لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، انشاءاللہ ہم سب لوگ باہمی رضامندی کے ساتھ اپنی ایک ساری یونین کونسلوں میں ٹیمیں تشکیل دیں گے۔ اس میں ہمارا کوئی آپس میں کسی جگہ پر ابھی تک نہ کوئی اختلاف ہے، انشاءاللہ نہ ہوگا۔ قسمتی سے 2015 کا جو بلدیاتی ایکٹ نافذ کیا گیا تھا اسلام آباد میں، اس میں چونکہ میں ایز اے چیئرمین یونین کونسل الیکشن لڑا تھا، چودھری محمد علی صاحب وائس چیئرمین تھے، جتنے ہمارے کونسلر حضرات ہیں چودھری سہیل صاحب سے لے کر چچو فضل صاحب، افتخار خان صاحب، جتنے ہم لوگ تھے، وقاص تھا، اس بلدیاتی ایکٹ میں اختیارات کا نہ ہونا یا اس کا پراپر نفاذ نہ ہونا اس ایکٹ کا، جس کی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے، جو قانونی کمی کوتاہیاں تھیں جو ہمارے بس میں نہیں تھی، کہ ہم شاید اس طرح کے ڈیولپ نہیں کر سکیں، وہ چیزیں ہم اپنے پبلک تک نہیں پہنچا سکے ہیں، کہ جس طرح کے ہمیں رسپانس ملا تھا سوسائٹی ایریے سے، خاص کر کے ہمارے سوسائٹی ایریا ایک سمجھے کہ ہمارے دیہی علاقے کو، اور اگر سوسائٹی ایریے کو آپ ڈیوائیڈ کریں تو اس میں 70% 80% ہمارا اس میں سوسائٹی ایریا تھا، اور 20 سے 30% ہمارا دیہی علاقہ تھا۔ لیکن اس ایکٹ میں، اور جو ہماری یہ سوسائٹیز ایریا ہیں کوآپریٹو بائی لا کے مطابق، ہم یہاں پر فنڈ نہیں لگا سکتے تھے۔ اس چیز کی ہمیں شرمندگی بھی ہوتی تھی، اور اس کا احساس بھی ہوتا تھا کہ ہمیں اکثریتی ووٹ جو ہے وہ دیہی علاقے سے ملی ہے، لیکن ہم یہاں پر اپنا کوئی فنڈ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر اپنی جس طرح کا ہمیں ووٹ کا رسپانس ملا تھا، یا جس طرح یہاں ان سوسائٹیز کے ایریے کے جو ہمارے قابل احترام ووٹر سپورٹر تھے، اس کے ریٹرن میں ہم وہاں پر اپنے کوئی بلدیاتی فنڈ کے ساتھ یا ایم این اے صاحب کے فنڈ کے ساتھ ہم وہ فنڈ یہاں پر لگا نہیں سکے ہیں۔ مسائل تو جس طرح دیہی علاقے میں ہوتے ہیں اسی طرح سوسائٹیز ایریے میں ہوتے ہیں، لیکن سوسائٹیز ایریا ایک سیپریٹ ایک ادارہ ہے
کوآپریٹو بائی لاز کے مطابق سوسائٹیز ایریا جتنے بھی ہیں، جتنی سوسائٹی ہیں کرونگ ٹاؤن سے لے کر آپ جناح گارڈن نیول تک، ریور گارڈن، جتنی بھی ہمارے ملحقہ سوسائٹیاں ہیں جہاں سے ہمیں ہمارے قابل احترام لوگوں نے ووٹیں دی تھیں، جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا، تو بدقسمتی سے وہ چیزیں ہم اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے اس قانون کی وجہ سے. ادروائز ہمارا کوئی یہ ارادہ نہیں تھا کہ اتنا پیار کرنے والے لوگ، اتنی عزت کرنے والے لوگ جنہوں نے ہمیں بھاری اکثریت سے ووٹ دے کر کامیاب کیا تھا، اور ہم ان کے لیے کوئی ترقیاتی کام نہیں کر سکے، ہم ان کے لیے کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. لیکن میں اس میں ایک دو چھوٹے تو نہیں، بڑے کام ہیں جو جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب کی طرف سے ہمارے اس سوسائٹی ایریاز کے لیے جو تحفہ تھا وہ سب سے بڑا. ایک ہمارے اس سارے سوسائٹی ایریے میں تعلیم کے حوالے سے ہمیں بڑی پریشانی تھی. جیسے اس سارے ایریے میں ہمارے ایک دو چھوٹے اسکول ہیں، گورنمنٹ اسکول پی ڈبلیو ڈی میں ایک اسکول ہے، ایک ہمارا اسکول جو تھا وہ تھا سی بی آر میں، اور ایک کرنگ ٹاؤن میں ہمارا بچیوں کا کالج، اور بچے بھی وہاں پر پڑھتے تھے. تو چونکہ آبادی جو ہے اب یہاں پر لاکھوں کے حساب سے ہو گئی ہے، ہزاروں کے حساب سے چل کر لاکھوں تک پہنچ گئی ہے، تو اس میں ہمیں یہ فیل ہوتا تھا ہمیں یہ کہ یہاں پر سکول کالج کی بڑی کمی ہے. اور سب سے پہلے اس میں اسپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں آئی بی امپلائیز کوآپریٹنگ جو یہ سوسائٹی ہے ہماری، جس پاکستان ٹاؤن جس کا فیس 1 اور فیس 2 ہے یہاں پر، کہ انہوں نے اپنی قیمتی اراضی سکول کے لیے، کالج کے لیے وقف کی تھی، جو ہر سوسائٹی کے اندر کوآپریٹو بائی لاز کے مطابق ضروری بھی ہوتی ہے، لیکن دیگر سوسائٹیوں میں اس چیز کی کمی ہے. تو جیسے ہی وہ ایک پلاٹ کلیئر ہوا، تو جیسے ہماری گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی کی، تو اس میں ایک مین کردار جو ڈاکٹر غفور صاحب کے نام سے ہمارے ایک محترم ہیں یہاں پاکستان ٹاؤن میں رہتے ہیں، ان کی خصوصی کاوش اس میں شامل تھی. تو ہم نے دن رات کوشش کر کے اپنے ایم این اے صاحب کے ساتھ روزانہ ان کے پاس جانا، اس میں میرے بھائی چودھری سہیل صاحب، اور یہاں سے جو ہماری کرنگ ٹاؤن اور پاکستان ٹاؤن سے ٹیم تھی پی ٹی آئی کی، ان کی کوششوں اور کاوشوں سے آج الحمدللہ 35 سے 36 کروڑ کا ایک پروجیکٹ کالج کا تقریباً 70% 80% کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو یہ ہمارے ایم این اے صاحب کی طرف سے اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے سوسائٹی ایریے کے لیے ایک مین گفٹ تھا، ایک تحفہ تھا، جو ایک بنیادی ضرورت بھی ہے. اس کے علاوہ ہم سب لوگ یہاں رہنے والے ہیں، چاہے وہ گاؤں لوئی بیر میں رہتے ہوں، چاہے اس سوسائٹی ایریے میں رہتے ہوں، یہاں پر ایک سب سے بڑا جو ہمیں مسئلہ درپیش تھا، جو پچھلے نااہل گورنمنٹ کی ایک نااہلی تھی کہ انہوں نے اسلام آباد کو صرف فیض آباد یا کرال چوک یا آپ کا کھنا پل سے آگے سمجھتے تھے. یہاں جو اس سے آگے یہ جو ہمارا ایریا تھا، خاص کر کے کرال چوک سے آگے تھے، اس کو تو اسلام آباد صرف پیپروں میں تصور کرتے تھے، ادروائز تو وہ کسی چیز کو جو ان کا اپنا پراٹی ایریا تھا، جو پچھلی وہ گورنمنٹ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کا ٹریولنگ تھی وہ پرانا ایئرپورٹ تک، وہاں تک انہوں نے روڈیں بھی اچھی بنا لی تھی، انڈر پاس بھی بنا لیے تھے، فلائی اوور بھی بنا لیے تھے کرال سے پیچھے. لیکن بدقسمتی سے ان کو یہ جو ہمارے ایم این اے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب تھے سابقہ، ان کو یہاں سے صرف ووٹ کی وابستگی تھی، چاہے وہ سوسائٹی ایریا ہو، چاہے دیہی علاقہ ہو، کرال چوک سے آگے. ہمیں روزانہ کی بیس پہ رش کی وجہ سے بہت تکلیف ہم فیس کرتے تھے، جتنے ہم سوسائٹی ایریے کے رہائشی ہیں، آگے رواد تک جتنا بھی یہ، کیونکہ یہ مین ہائی وے ہے، یہ صرف ہمارے سوسائٹی ایریے کا یا دیہی علاقوں کا یا چند یونین کونسلوں کا ایریا تو ہے نہیں ہے، یہاں پر لاکھوں کے حساب سے آبادی تھی. اور اس آبادی کو یہ روزانہ کی بنیاد پر جو رش کی وجہ سے روڈ کا نہ ہونا، انڈر پاس کا نہ ہونا، اس کی وجہ سے تکلیف جو ہمیں برداشت کرنی پڑتی تھی، اس پہ بھی میں اپنے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ان کو ہماری یونین کونسل بالخصوص سے سب سے زیادہ ووٹ ملی تھی، اور آگے بھی جتنی یونین کونسلیں ہیں ان کی ووٹ کی قدر کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، انہوں نے ہمیں یہ آپ گلبرگ سے آگے کرنگ پل والا جو برج ہے وہ بھی کام شروع ہے، اور یہ جو ہمارا اپنا پی ڈبلیو ڈی لوئی بیر انڈر پاس والا کام ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے، ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کام اس کے لگے ہوئے ہیں. یہ بھی ہم لوگوں کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک تھا کہ آپ صبح جب نکلیں، آپ گھنٹوں رش میں پھنسے رہے ہیں، کوئی ایمرجنسی کی صورت میں کوئی بندہ بیمار ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، تو وہاں اسلام آباد سے آنے میں اور جانے میں ہمیں بڑی تکلیف محسوس ہوتی تھی.
تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے راجہ خرم نواز صاحب نے پراٹھی بنیاد پر اس پروجیکٹ کو کیا ہے. اور ابھی بھی جو تھوڑی بہت ہی رش کا ایشو ہے، یہ سامنے ہمارا ایک ریلوے کا برج ہے، اس کی وجہ سے یا آگے روڈ کی جو وہ 2 رایا روڈ ہے، 3 رایا روڈ، اس کو کھلا کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ بنانے کے لیے 2 ارب روپے کا راجہ خرم نواز صاحب نے مزید ٹینڈر بھی کروا دیا ہے، جو انشاءاللہ یہ رہتا جو کام ہے وہ بھی جلدی شروع ہو جائے گا. یہ بھی سارے کام ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب نے کروائے ہیں اور ہماری گورنمنٹ کے دور میں ہوئے ہیں، جس کی افادیت ہمارے زیادہ تر ہمارے سوسائٹی ایریے کے لوگوں کو ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کا روزانہ کا آنا جانا تھا. ہم اسلام آباد میں لوگ جاب کرتے تھے، پنڈی میں کرتے تھے، یا ٹریولنگ پنجاب ایریے میں جہاں کہیں بھی کشمیر میں کرنی ہوتی تھی، تو ہمارا تو روزانہ کا کی چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی تھی. اس کی افادیت بھی، جتنی مشکلات ہمیں فیس کرنی پڑتی تھی، اسی طرح افادیت بھی ہمارے لیے ہے. تو یہ بھی کارنامہ ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب کا ہے جی. اور انہوں نے اپنی جو ہمارے اس علاقے سے ہم سے لی ہوئی ووٹ کا حق ادا کر کے ان کاموں کی صورت میں دے دیا ہے. اور راجہ صاحب نے مزید بھی کہا ہے کہ اس سوسائٹی ایریے میں جہاں کہیں ڈسپینسری کے لیے اگر کوئی جگہ اویل ہو، وہاں پر ایک اچھی اسٹینڈرڈ کی ڈسپینسری بنائی جائے گی گورنمنٹ کی. اور مزید جہاں پر پلاٹ اگر موجود ہوں سوسائٹیز ایریے میں، وہ مزید کالج اور اسکول بنانے کے لیے بھی ان کے پلان میں یہ چیز موجود ہے. اسی طرح دیہی علاقے میں بھی ہمارا گاؤں لوئی بیر ہے، اس کے ساتھ ہمارا چھوٹا گاؤں فراش راج گان جو ہمارا دوسرا گھر ہے، اس کے ساتھ ملحقہ ڈوکیں. اس کے علاوہ آپ اگر آگے چلے جائیں چوچا جاپان روڈ سے لے کر جتنا بھی ایریا ہے، سیحالہ میں چلے جائیں، آپ پروات میں چلے جائیں، آپ ہمک سے جتنی ملحقہ یونین کونسل کا جتنا ایریا تھا، سارے ایریے میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے گئے ہیں، جس کی افادیت ہم دیہی لوگوں جو لوگ دیہی علاقے کے لوگ تھے ان کو بھی ہوا ہے. اور اسی طرح جو سوسائٹی ایریے کے 1-2 میجر ایشو آپ کو بتائے ہیں، وہ ایشو بھی حل ہوئے ہیں اور وہاں اس کی افادیت بھی ہم لوگوں کو ہو رہی ہے. اس حوالے سے جی میں اپنے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب کا آج پھر آپ کے خبرنامہ چینل کے حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر پہ بات وہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہے جی. انشاءاللہ جس طرح ہم نے 2015 میں مل جل کر ایک ٹیم بن کر الیکشن لڑا تھا اور اللہ پاک نے ہمیں کامیاب کیا تھا، جیسے ہم ایک ٹیم اچھی ٹیم بنی تھی، اسی طرح ہمارے ووٹر سپورٹر اچھے ہمارے ہمدرد لوگ تھے، جن کی کاوش سے الحمدللہ ہم جیتے تھے. اللہ کی ذات کے بعد ان سارے ووٹر سپورٹر کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے تھے. وہ سوسائٹی ایریا ہو، وہ دیہی علاقے سے ہماری اپنی فیملی برادری خاندان، اسی طرح یہ بھی ہماری اپنی فیملی برادری خاندان کی طرح ان لوگوں نے ہمیں رسپانس دیا تھا. اور اسی طرح ہم ان کو اپنی خاندان برادری اور اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں جتنا ہمارا سوسائٹی ایریا ہے. انشاءاللہ جی ہم مشترکہ لائے عمل کے ساتھ چلیں گے. میرا چھوٹا بھائی چودھری سہیل صاحب یہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ان کا پورا حق ہے، ان کا رائٹ ہے. انشاءاللہ ہم مشترکہ فیصلے کے ساتھ انشاءاللہ راجہ خرم صاحب خود ان کے ٹکٹ کا اناؤنس کریں گے. جب چیزیں ہماری ساری ڈیسائیڈ ہو جائیں گی آپس میں ہم بھائیوں کی، تو ان کا رائٹ بھی بنتا ہے اور ان کا حق بھی بنتا ہے. اسی طرح باقی جو ہماری نئی یونین کونسلیں، پرانی یونین کونسل بیر کے اندر بنی ہیں، جو لوگ اس سیٹ کے لیے آئل ہیں، انشاءاللہ ہماری تجویز جائے گی اور راجہ خرم صاحب اس کو فائنل کریں گے. جی شکریہ، اللہ حافظ.